कंप्लेंट्स हैं कि रुक नहीं रही। अभी किस तरह की कंप्लेंट्स हमारे पास आ रही हैं? हम कम्पीट नहीं कर पा रहे विज़ रिसोर्सेज एंड द एक्सपेंडिचर, यानी जो पब्लिक एक्सपेंडिचर है और जो रिसोर्सेज रियासत जनरेट कर पा रही है उनमें बहुत बड़ा गैप है। तो क्या हम मैसेज दे सकते हैं कि अगर आपको कोई इस तरह की मुश्किलात हैं तो FTO इज अ फोरम फॉर यू? FTO का फोरम तो इट्स ऑलवेज अवेलेबल। मैं रोज़ाना की बेसिस पे Tier 1 अकाउंट की बुनियाद पे मैं कंप्लेंट्स रिसीव करता हूँ। ये बुनियादी तौर पे जो टर्नओवर है वो उसकी बुनियाद है, उसकी डिफरेंट डायमेंशंस हैं। सबको सिस्टम के अंदर आना चाहिए, सबको जो ड्यू टैक्स है वो पे करना चाहिए। जो हमारी रिकमेंडेशन FBR के लिए थी उस पर किस हद तक अमल दरामद हुआ है? वी हैव टू बी वेरी वेरी कैटेगोरिक, साइमल्टेनियसली प्रैग्मेटिक, पॉजिटिव, प्रोफेशनल एंड टेक्निकल। ये डिस्क्रिमिनेशंस जो हैं इनको हमें इनसे दूर रहना होगा। यही पाकिस्तान का क्रॉनिक प्रॉब्लम है फ्रॉम द डे वन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू FTO TV। पॉइंट ऑफ सेल पे Tier 1 रिटेलर के हवाले से बेशुमार कंप्लेंट्स हमारे पास आती रही और हमने बड़ा इफेक्टिवली उस पर काम किया। जहाँ पे लोगों के मसाइल थे उसको हल किया और हमारी बेशुमार रिकमेंडेशन जो FBR के पास पहुंची उस पर अमल दरामद भी हुआ। लेकिन ये एक ऑन गोइंग सिलसिला है, अभी भी हमारे पास कंप्लेंट्स बहुत रेगुलरली आ रही हैं और इसको डिस्कस करने के लिए मेरे साथ लाहौर में हमारे सीनियर एडवाइजर डॉक्टर सरफराज अहमद वड़ाइच साहब मौजूद है। सर, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। Tier 1 अगर हम देखें तो रिटेलर्स में और जो ट्रेडर कम्युनिटी है उसमें लगता ये है कि जब हम पॉइंट ऑफ सेल की बात करते हैं, Tier 1 रिटेलर्स की बात करते हैं तो लगता ये हमने उनको छेड़ दिया है। कंप्लेंट्स हैं कि रुक नहीं रही। अभी किस तरह की कंप्लेंट्स हमारे पास आ रही हैं? अलवास साहब, गुजारिश ये है कि इससे पहले कि मैं स्पेसिफिकली Tier 1 सिस्टम के हवाले से बात करूं कि क्या चल रहा है इस वक्त, मैं ये गुजारिश करना चाहूँगा कि जो पाकिस्तानी मईशत के जो चैलेंजेस हैं जिनसे इस वक्त वो गुज़र रही है, और सुबह शाम दोपहर रात जब आप किसी वक्त भी कोई किसी चैनल पे जाते हैं तो हमारी जो माशी मैं कहूँगा कि इनसफिशेंसी है और हम कम्पीट नहीं कर पा रहे विज़ रिसोर्सेज एंड द एक्सपेंडिचर, यानी जो पब्लिक एक्सपेंडिचर है और जो रिसोर्सेज रियासत जनरेट कर पा रही है उनमें बहुत बड़ा गैप है, जो कि रिफ्लेक्ट कर रहा है हमारी जो कमिटमेंट्स हैं, हमारी जो लायबिलिटीज़ हैं, हमारा जो इंटरनेशनल एक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं एज एक ज़िम्मेदार कौम की हैसियत से जो हमने कमिटमेंट्स की हुई हैं। तो बड़े इश्यूज़ हैं, ठीक है, जो कि हमारे सामने हैं। तो उस हवाले से अगर हम देखें तो हमारी मईशत में 60 से 70% के दरमियान जो सर्विस सेक्टर है वो कंप्राइज करता है उसको, ठीक है। और और उस सर्विस सेक्टर के अंदर जो रिटेलर्स हैं, डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, होलसेलर्स हैं, ये बहुत बड़ा कंपोनेंट है। ठीक, अगर ये जिम्मेदारी से अपना रोल ये अंजाम दें तो डेफिनेटली जो रिसोर्स मोबिलाइजेशन है, नेशनल रिसोर्स मोबिलाइजेशन, उसमें रियासत को बहुत बड़ा रिलीफ मिल सकता है। इसी हवाले से FBR जो है टाइम एंड अगेन मुख्तलिफ अदवार के अंदर इस हवाले से बड़े तजर्बे करता रहा है और उसमें ज़ाहिर है जो छोटे दुकानदार हैं उनके रिलीफ को मद्देनज़र रखना है, उनके वसाइल को मद्देनज़र रखना है, दरमियाने दर्जे के, बड़े दर्जे के, तो उनको मद्देनज़र रखते हुए जो सारी ये मेयर्स जो हैं वो ली जाती रही हैं। तो इसी सिलसिले में Tier 1 में ये समझा गया कि इस वक्त जब हम एक ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट में काम कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी इज़ अवेलेबल, तो हम जो बड़े लेवल के जो ऑर्गेनाइज्ड दुकानदार हैं या रिटेलर्स हैं उनको ये कहा जाए कि आप सिस्टम के अंदर आएँ, सिस्टम में रिपोर्टिंग करें और उसके लिए एक सर्टेन पैरामीटर्स मुकर्रर किए गए। अच्छा, मैं चाहता हूँ वो पैरामीटर्स भी आप रिपीट कर दें ताकि हमें पता हो कि हम क्या बात कर रहे हैं। पैरामीटर्स हैं, उसमें दुकान का साइज है, चेन स्टोर्स के अंदर अगर आप फॉल करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी का बिल है एक सर्टेन लेवल तक अगर वो है तो उसके अंदर आप फॉल करते हैं, और इसी तरह 7-8 मुख्तलिफ हैं, लेकिन बुनियादी तौर पे जो टर्नओवर है वो उसकी बुनियाद है, उसकी डिफरेंट डायमेंशंस हैं। तो उसमें FBR ने बैंक के साथ मिलके एक एक्सरसाइज की और वहाँ से डेटा उन्होंने उठाया
اور لوگوں کا کہ جی آپ فلاں لوگ جو ہیں وہ اس کے اندر فال کرتے ہیں. تو آبویسلی اس میں بے شمار لوگ ایسے تھے چونکہ آن اسپاٹ ویریفیکیشنز نہیں تھیں, وہ واقعی اس میں فال نہیں کرتے تھے, تو وہ ہمارے پاس آئے کمپلینٹس لے کے کہ جی ہم تو ان پیرامیٹرز میں فال ہی نہیں کرتے, تو ہمیں اس کے اندر کیوں ڈالا جا رہا ہے. پھر دوسرا یہ اس پہ پوائنٹ اٹھایا گیا کہ جب وہ پوائنٹ آف سیل کے ساتھ کنیکٹ ہوتے تھے تو پوائنٹ آف سیل جو ہے وہ افیکٹولی کام نہیں کر رہا تھا. یعنی ان کو اس میں جو ان کی ان پٹ ایڈجسٹمنٹس تھیں, ان کو جو 60% ڈسکاؤنٹ کا معاملہ تھا کہ جب تک وہ نہیں ہوتے تو وہ الاؤ نہیں کیا جائے گا, اور جب وہ الاؤ کر بھی دیا جاتا تھا تو وہ ٹائملی ہوتا نہیں تھا چونکہ وہ سینٹرلائز تھا ایف بی آر کے اندر کہ اگر آپ انٹیگریٹ ہو بھی جاتے ہیں تو فائنل پرمیشن آپ کو ایف بی آر دے گا. تو ان سارے ایشوز پہ لوگ ہمارے پاس آئے, ہم نے ان کو ایگزامن کیا, انہیں سنا, ایف بی آر کے کامنٹس لیے, اور اس میں ایف بی آر کو بتایا کہ جی یہ ان اکاؤنٹس کے اوپر آپ ان کو دوبارہ دیکھیں. یعنی جس میں وہ فال ہی نہیں کر رہے تھے تو انہیں متعلقہ جو کمشنرز ہیں انہیں کہا کہ آپ آن گراؤنڈ چیک کریں, ان کو ملیں, ان کے ساتھ بیٹھ کے دیکھیں تو صحیح ہے ان پیرامیٹرز کے اندر فال بھی کرتے ہیں یا نہیں. تو یہ کروا کے جو جینون اس طرح کے تھے جو فال نہیں کرتے تھے تو ان کو پھر فائنلی ایف بی آر نے دوسرا پھر ایف بی آر نے ہماری ریپیٹڈ پوائنٹیشن کے اوپر جو فائنل نوٹیفیکیشن انہوں نے کرنا تھا ایکسکلوژن سرٹیفکیٹس کا, اس کو انہوں نے پھر ڈیلیگیٹ کر دیا ٹو دی فیلڈ فارمیشنز کہ جی وہ متعلقہ کمشنرز جو ہیں وہی کر لیں گے بجائے اس کے کہ وہ ان لوگوں کو بورڈ میں آنا پڑے, اور اس میں بہت زیادہ ڈیلے ہو رہا تھا. تو وہ تو ہو رہا تھا, بٹ ایٹ دا سیم ٹائم چیمبر بڑا کنسرن تھا, فیڈریشن بڑی کنسرن تھی, انجمن تاجران بڑی کنسرن تھی. تو جب ہمارے پاس لاہور کے جو بزنس لیڈرز ہیں جو کہ چیمبر آف کامرس تھے وہ ہمارے پاس یہ ایشو لے کے آئے, تو میں نے انہیں کہا کہ جی بہتر یہ ہوگا کہ جو سارے اسٹیک ہولڈرز ہیں آپ انجمن تاجران کو بھی اس کے اندر لے کے آئیں, آپ اس میں فیڈریشن سے بھی ان پٹ لیں, اور آپ اپنی تو ظاہر دے ہی رہے ہیں, اور جو ایک انسٹیٹیوشنل ان پٹ ہے فرام دی لاہور چیمبر آف کامرس وہ بھی ہونی چاہیے. اس کی بنیاد پہ ہم سسٹم ریکمنڈیشنز کریں گے ٹو دی ایف بی آر. تو یہ ساری جب آئیں تو ان میں یہ ایڈمیشن تو تھا فرام دی فیڈریشن اینڈ فرام دی چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کہ جی یس سب کو سسٹم کے اندر آنا چاہیے, سب کو جو ڈیو ٹیکس ہے وہ پے کرنا چاہیے. لیکن اس کے اندر ایک ان بلٹ یہ خواہش موجود تھی کہ اس کو ہم اوائڈ کیسے کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے, اور وہ تینوں میں یکجا تھی, چاہے وہ فیڈریشن تھی, چاہے وہ چیمبر تھا, چاہے وہ انجمن تاجران تھی, وہ سارے ہی ایک ہمارا جو ہے ایک مائنڈ سیٹ کے ایشوز ہیں تو وہ تھا. بہرحال ان ساروں کو سننے کے بعد بڑا ہم نے اس کو ڈیٹیل میں ایگزامن کیا, اور پھر ہم نے ایف بی آر کو کہا کہ آپ یہ بجٹ سے پہلے کی بات ہے کہ آپ ایک پری بجٹ سیشن رکھیں. یہ بڑا امپورٹنٹ ایشو ہے, سروس سیکٹر کا ایشو ہے, وہ کمپرائز کرتا ہے 60 to 70% آف دی نیشنل جی ڈی پی. تو اس میں لوگوں کو پراپرلی ہینڈل کرنے کی ضرورت ہے, ان کے سسٹمز کو, ان کے پروسیجرز کو اگر ہم واقعی ان کو لانا چاہتے ہیں تو پورا پراپرلی سن کے جو پبلک اسٹیک ہولڈرز ہیں وہ پراپرلی سنیں انہیں, اور سننے کے بعد گراؤنڈ ریالٹی کے مطابق ڈیسیژنز لیں. لیکن جو فنڈامنٹل چیز ہم نے ریکمینڈ کی ایف بی آر کو یہ کی, بنیادی اس میں آنسر یہ ہونا چاہیے کہ جو ہم مختلف رکھ رہے ہیں ان کو کلاسیفائی کر رہے ہیں, یہ ڈسکریمنیشنز جو ہیں ان کو ہمیں ان سے دور رہنا ہوگا کہ ہم کسی کو تو ایک امبریلا دے رہے ہیں, کسی دوسرے کے اوپر زیادہ برڈن ڈال رہے ہیں, کسی تیسرے کو ایک ڈفرینٹ طریقے سے ہینڈل کر رہے ہیں. یہی پاکستان کا کرونک پرابلم ہے فرام دا ڈے ون کہ ہم نے ایکول ٹریٹمنٹ نہیں دیا لوگوں کو, اور اس کے نتیجے میں ایک اوائڈنس کا تصور آیا. جن کو پروٹیکشن دی انہوں نے ٹیکس پے نہیں کیا, جن پہ زیادہ برڈن ڈالا انہوں نے کہا کہ ہم چوری کیسے کر سکتے ہیں تاکہ ہم کمپیٹیٹو رہیں. تو ہم نے کہا کہ آپ ایک ایسا نظام ترتیب دیں کہ جس میں چاہے جو چھوٹا دکاندار ہے وہ اپنے حساب سے, جو درمیانہ ہے وہ اپنے حساب سے, جو بڑا ہے وہ اپنے حساب سے جتنا ڈیو ٹیکس ہے وہ دے, یہ پروٹیکشن کے میکنزم سے باہر نکلیں. لیکن شاید پولیٹیکل میٹرکس کے ایشو ہیں, پولیٹیکل اکانومی کے ایشوز ہیں. ڈاکٹر صاحب کی جانا چاہ رہا ہوں, تھوڑا سا میں اس میں ایڈ کر لوں. ابھی جب تبدیلی ہوئی تو تبدیلی کے نتیجے میں آپ نے دیکھا کہ ہم دوبارہ فکس رجیم میں چلے گئے ہیں. یہ میرے پرسنل ویوز ہیں, ہمیں میرا خیال ہے آگے کی طرف دیکھنے کی ضرورت ہے, ہمیں بار بار پیچھے جانے کی ضرورت نہیں ہے. اگر ہم پیچھے جائیں گے تو ہم انہی اداروں میں سفر کرتے رہیں گے. فکسیشن سے باہر نکل کے ایک اچھا آٹومیٹڈ فلیکسیبل پریکٹیکل نظام جس میں کوئی ڈسکریمنیشن نہ ہو, جس میں جو جتنا ڈیو ٹیکس ہے تھوڑا ہے وہ تھوڑا دے,
جو درمیانہ ہے اس کے مطابق دے, جو بڑا ہے اس کے مطابق دے, لیکن وہ فیئر ہو, ایکول ہو, ساروں کے لیے برابر ہو. تو دس از دی ہماری جو ریکمنڈیشنز ہیں, ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ ہمیں جو ریٹیلرس ہیں, جو ٹریڈرس ہیں, ان کے رخص اپنی جگہ پہ ہیں, لیکن جو ہماری ریکمنڈیشن ایف بی آر کے لیے تھی اس پہ کس حد تک عمل درآمد ہوئے ہیں؟ ایف بی آر نے اس پہ بھی بجٹ سیشن کیا, وہ سارے اسٹیک ہولڈرز کو انہوں نے بلایا, لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہماری جو اسپرٹ تھی ہماری ریکمنڈیشن کی کہ آپ ایک بہت ہولسٹک ایکسرسائز کریں, چونکہ آپ کو پتہ ہے کہ پری بجٹ سیشن اس وقت بجٹ سر پہ ہوتا ہے اور وہ جلدی جلدی بھی چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں. تو میرے خیال میں چونکہ یہ بعد میں جو واقعہ ہوا ہے کہ آپ فکسیشن ریجیم کے اور الیکٹریسٹی بل پہ آپ لے گئے ہیں, پھر آپ نے ودرا بھی کیا ہے پریشر کے اوپر, تو ہمیں سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم اس ایشو کو کیسے ہینڈل کریں, جبکہ یہ ہمارا سب سے بڑا, اگر ہم نے فارملائز کرنا ہے پاکستان کی معیشت کو, اور اس میں جو مختلف سیکٹرز ہیں, ایگریکلچر ہے, انڈسٹری ہے, سروس سیکٹر ہے, انہوں نے اپنا ڈیو جو ان کا کنٹریبیوشن ہے وہ دینا ہے, تو دین وی ہیو ٹو بی اسٹیڈ فاسٹ, وی ہیو ٹو بی کلیئر, وی ہیو ٹو بی ویری ویری کیٹیگورک, سائملٹینیسلی پریگمیٹک, پازیٹیو, پروفیشنل اینڈ ٹیکنیکل, کہ جس میں اور یہ سارے ٹولز اپلائی کرتے ہوئے ہمیں ایک ایسا حل کرنا ہے کہ جو سارے اندر سے سمجھیں. یہ حل تو ٹھیک ہے, ہم اوائڈ کرنا چاہتے ہیں تو وہ علیحدہ. اچھا, ایک میں میسج جو جنرل ٹریڈرز کے لیے اور جو بزنس کمیونٹی کے لیے ہے کہ اب کس طرح کے معاملات ہیں جہاں پہ ہم سمجھتے ہیں کہ ایف بی آر کی طرف سے میل ایڈمنسٹریشن ہو سکتی ہے ریگارڈنگ پوائنٹ آف سیل, اور وہ ہمارے پاس آ سکتے ہیں. اگر ہمیں کوئی اسے پوائنٹ آؤٹ کرنا ہو کہ اگر آپ کو کوئی اس طرح کی مشکلات ہیں, جس طرح ایریا کی میجرمنٹ کا ایشو تھا یا کوئی, تو کیا ہم میسج دے سکتے ہیں کہ اگر آپ کو کوئی اس طرح کی مشکلات ہیں تو ایف ٹی او از اے فورم فار یو؟ نہیں, وہ تو دیکھیں نا, ایف ٹی او کا فورم تو اٹس آلویز اویلیبل. میں روزانہ کی بیسس پہ ٹیئر 1 اکاؤنٹ کی بنیاد پہ میں کمپلینٹس ریسیو کرتا ہوں. ٹھیک ہے, یعنی وہ جو کہ ہم نے بڑی کاجن کلیئر ریکمنڈیشنز دی ہوئی بھی ہیں ان ٹرمز آف ٹیکنالوجی, پرال کے حوالے سے, ڈی سینٹرلائزیشن کے حوالے سے, سسٹم کی کنیکٹیوٹی کے حوالے سے, لیکن پھر کہیں نہ کہیں وہ گھوم پھر کے اس طرح کی چیزیں دوبارہ ہوتی ہیں, پھر لوگ ہمارے پاس آتے ہیں, ہم ان کو ریزالو بھی کرواتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے, بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. یہ ہم ٹیئر 1 کے حوالے سے لوگوں کو ایک اپڈیٹ دینا چاہ رہے تھے, اور اس میں خاص طور پہ پرو ایکٹیولی ایف ٹی او نے جو رول ادا کیا, اور پھر جہاں پہ ہمارے پاس کمپلینٹس آئیں تو ان رسپانس ٹو دوز کمپلینٹس ہماری ریکمنڈیشن ایف بی آر کے پاس, اور پھر ان پہ عمل درآمد, اور ہم ریگولرلی, چونکہ ایک ہمارا سسٹم بن گیا اور ہماری کمیونیکیشن ود دی ایف بی آر از ویری افیکٹو, سو ان اے وے وی پرووائڈ اے ویری پرامپٹ ریلیف ٹو دی افیکٹیز آف دس ہول سسٹم. If you have any such complaint, please approach us and inshallah we will ensure justice for you. Thank you so much.